اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ڈیئر اسٹوڈینٹس, آئی ایم یور اردو ٹیچر فرام دا ریڈرس. پیارے بچوں, آج کے ہمارے سبق کا عنوان ہے نظم نعت. نعت ایسی نظم جس میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعریف و توصیف بیان کی جائے, نعت کہلاتی ہے. لیکچر نمبر 1 میں ہم نے نظم نعت کے اشعار کی تشریح کی تھی, تو آج ہم نظم نعت کی مشق حل کرتے ہیں. سب سے پہلا سوال, سوالات کے مختصر جوابات دیں. رحمت کس نبی کا لقب ہے؟ رحمت حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا لقب ہے. قرآن پاک میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو رحمت العالمین یعنی تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا گیا ہے. اگلا سوال, یتیموں کا والی کس کو کہا گیا ہے؟ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو یتیموں کا والی کہا گیا ہے. اس سے مراد کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یتیموں کے حقوق مقرر فرمائے, یتیموں کی کفالت و پرورش کو اجر عظیم کا ذریعہ قرار دیا. اس طرح معاشرے سے یتیموں کی محرومی و کمتری کا خاتمہ ہوا. ہیرا سے کیا مراد ہے؟ مکہ سے کچھ فاصلے پر موجود غار کا نام ہیرا ہے. بعثت سے قبل اس غار میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم عبادت و ریاضت اور غور و فکر کے لیے چلے جاتے تھے. مسے خام کو کندن بنانے کا کیا مطلب ہے؟ اس کا لفظی مطلب ہے کہ تانبے کو خالص سونے میں تبدیل کرنا. یہاں اس سے مراد انسان کو انسانیت کی فلاح, کامیابی اور کامیابی کا راستہ دکھانا اور ہدایت دینا, یعنی انسانیت کو کردار کے اعلیٰ اوصاف سے متصف کرنا. عرب پر کیا چیز چھائی ہوئی تھی؟ عرب پر جہالت چھائی ہوئی تھی. ہمارا اگلا سوال, مناسب الفاظ کی مدد سے مصرع مکمل کریں. رہا ڈر نہ بیڑے کو موجے بلا کا, مسے خام کو جس نے کندن بنایا, اور ایک نسخہ کیمیا ساتھ لایا. قبائل کو شیر و شکر کرنے والا, بدن دیش کے دل میں گھر کرنے والا. ہمارا اگلا سوال ہے, درج ذیل الفاظ و محاورات کے معنی لکھیں اور جملوں میں استعمال کریں. سب سے پہلے غم کھانا یعنی دکھ میں ساتھ دینا, دکھ برداشت کرنا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مصیبت میں اپنے پرائے کا غم کھاتے تھے. مراد بر لانا یعنی خواہش پوری کرنا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم غریبوں کی مرادیں بر لاتے تھے. درگزر کرنا, معاف کرنا, ہمیں دوسروں کی غلطیوں کو درگزر کر دینا چاہیے. زیر و زبر کرنا یعنی ختم کرنا. اسلام نے عرب سے شرک اور معاشرتی برائیوں کو زیر و زبر کر دیا. کایا پلٹنا, کایا پلٹنا یعنی حالت بدلنا, انقلاب لانا. اسلام نے مختصر عرصے میں سارے عرب کی کایا پلٹ دی. شیر و شکر کرنا یعنی گل مل جانا. دونوں قبیلے برسوں کی لڑائی کے بعد باہم شیر و شکر ہو گئے. ہمارا اگلا سوال, کالم الف میں دیے گئے الفاظ کو کالم بے میں دیے گئے متعلقہ الفاظ سے ملائیں. یعنی رحمت کو ہم ملائیں گے بخشش سے, خطا کار کو ملائیں گے گناہ گار سے, سونا کو ملائیں گے کندن سے, مالک کو ملائیں گے والی سے, معاف کرنا کو ملائیں گے درگزر کرنا. جی, نعت کے متن کے مطابق درست جواب کی نشاندہی ٹک سے کریں. یعنی بیڑے کو کس کا ڈر نہ رکھا؟ موجے بلا کا. عرب پر کب سے جہل چھایا ہوا تھا؟ کرنوں سے. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم مصیبت میں کس کے کام آتے؟ غیروں کے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کس سے درگزر کرنے والے ہیں؟ خطا کار سے. یہ ہمارا اگلا سوال ہے, درج ذیل الفاظ کے معنی لکھیں. ملجا, ملجا جائے پناہ. ماوا, ماوا گھر ٹھکانا. کایا قسمت. کرنوں سے, صدیوں سے. بداندیش یعنی برا چاہنے والا.
ہمارا اگلا سوال درج ذیل الفاظ کے متضاد لکھیں۔ مصیبت، آرام یا آسانی، غریب، امیر، زیر زبر، کھرا، کھوٹا، ادھر ادھر۔ اعراب کی مدد سے تلفظ واضح کریں۔ جہل، جیم الف جا، ہے پہ جزم، لام، ہمارے پاس لفظ بنا جہل۔ کندن، نسخہ کیمیا، مفاسد، درگزر۔ ہمارا اگلا سوال ہے اسناد کا خلاصہ تحریر کریں۔ تمام انبیاء علیہ السلام میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو رحمت للعالمین کا لقب عطا کیا گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اعلیٰ اوصاف و محاسن کے مالک تھے۔ ہمدردی، غمگساری، محبت، شفقت، احترام، مغفرت اور حسن خلق کے اعلیٰ درجے پر فائز تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حق و باطل کو الگ کر دیا، دشمن کو محبت سے بدلا، قرآن کی تعلیمات کی روشنی سے جہالت کے اندھیرے کو ختم کر دیا اور انسان کو اس کی ابدی اور دائمی کامیابی سے روشناس کرایا۔ جی ہمارا اگلا سوال ہے، وہ نبیوں میں رحمت لقب پانے والے، مرادیں غریبوں کی بر لانے والے۔ نعت کے شعر میں قرآن مجید کی اس آیت کی طرف اشارہ کیا گیا ہے، یعنی اشارہ ہے وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ، اور ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا۔ قرآن مجید کی اس آیت کو اپنی کاپی میں خوش خط لکھیں اور زبانی یاد کریں، یعنی آپ نے اس آیت مبارکہ کو اپنی کاپیوں پر خوش خط لکھنا ہے اور زبانی یاد بھی کرنا ہے۔ ہمارا اگلا سوال، درج ذیل اسماء میں سے اسم نکرہ کی نشاندہی کریں، یعنی ہمارے پاس جو مندرجہ ذیل اسماء ہیں ان میں سے ہم نے اسم نکرہ بتانے ہیں، یعنی اسم نکرہ وہ اسم جو کسی عام شخص، جگہ یا چیز کے نام کو ظاہر کرے اسم نکرہ کہلاتا ہے۔ جی لڑکی اسم نکرہ ہے، استاد اسم نکرہ ہے، طالب علم اسم نکرہ ہے، کتاب اسم نکرہ ہے، گاؤں اسم نکرہ ہے۔ جبکہ دوسری طرف اس کے برعکس فاطمہ اسم معرفہ ہے، علامہ اقبال اسم معرفہ ہے، قرآن مجید اسم معرفہ ہے۔ تو پیارے بچوں، ہماری نظم نعت کی مشق مکمل ہوئی۔ آپ نے تمام مشقی سوالات کے جوابات یاد کرنے ہیں اور جوابی کاپی پر لکھنے ہیں۔ شکریہ، اللہ حافظ۔